ڈاکٹر عدنان نیازی کہتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں تھا۔ صبح کے وقت جب تیار ہو کر سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے ہوٹل کے کمرے سے نکلا تو سامنے والے کمرے سے میرے 2 اسٹوڈنٹس لڑکا اور لڑکی نکل رہے تھے۔ انہیں اس جگہ اس حالت میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور وہ بھی ششدر رہ گئے۔ ندامت اور شرمندگی سے دونوں کی آنکھیں جھک گئیں اور سلام تک کرنا بھول گئے۔ ایسے موقع پر کچھ بھی کہنا فضول ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد ٹور سے واپس آ کر دفتر گیا تو وہ دونوں خود ہی میرے پاس آ گئے اور خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ دونوں ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے ہیں، لائق ہیں، سمجھدار ہیں، ایسے گھومنے پھرنے کی بجائے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگے، سر اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اصل صورتحال آپ کو بتا سکیں، شاید آپ کچھ مدد کر دیں۔ کہنے لگے، ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر بات کی ہے، مگر نکاح اور شادی کے لیے گھر والے ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ آپ بات کریں، شاید مان جائیں۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک کولیگ کو ساتھ لیا اور باری باری ان دونوں کے گھر چلے گئے۔ دونوں کے والدین کی طرف سے تقریباً ایک جیسا ہی جواب ملا۔ دونوں کی والدہ کا یہی کہنا تھا کہ اتنے چھوٹے بچی کی شادی کیسے کر دوں، اور دونوں کے والد صاحبان کا کہنا تھا کہ ان کی برادری اور ہے، ہماری اور، ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ لڑکی والوں کا مزید اعتراض یہ تھا کہ لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ ابھی اس سے بڑی 2 بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی شادی ہوگی پھر اس کا سوچیں گے۔ لڑکے کے والدین کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی بہن ہے جو ابھی کنواری ہے، اس سے پہلے اس کی کیسے کر دیں، اور مزید یہ کہ ابھی تو اپنی تعلیم کے لیے بھی ہم سے خرچہ لیتا ہے، تو شادی کے بعد کیا کرے گا؟ ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ ان سب باتوں پر جو کچھ میں نے ان کے والدین سے عرض کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذات برادری صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ مسلمانوں میں کسی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی سب مسلمان برابر ہیں۔ بلوغت کے بعد لڑکی لڑکا چھوٹے نہیں رہتے، بلکہ جنسی خواہش پوری کرنا ان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک چیز ہے، بلکہ نوجوانی میں یہ خواہش شدید تر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ترتیب سے ہی بچوں کے رشتے کیے جائیں، بلکہ اگر کسی کا رشتہ پہلے آ گیا ہے تو اس کی شادی پہلے کر دینی چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ آپ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں اور دولت کی ریل پیل ہے، جہاں ابھی ایک کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں وہاں 2 کے کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ مشکل ہو تو پھر جیسے ابھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، ویسے اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کرتے رہیں جب تک کہ وہ کمانے والے نہ ہو جائیں۔ اگر یہ مشکل ہو تو جو اخراجات آپ نے ان کی شادی پر کرنے کا سوچا ہے وہ الگ کر کے کسی اکاؤنٹ میں رکھ دیں اور اسی میں سے ان کو ماہانہ خرچہ دیتے رہیں اور ان کی شادی بالکل سادگی سے کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ ختم ہونے سے بہت پہلے یہ دونوں کمانے والے ہو جائیں گے۔ اگر یہ سب ناممکن ہے تو کم سے کم ان کا نکاح کر دیں، جب جاب شروع کریں تو رخصتی کر دیجئے گا۔ بہت بار دونوں طرف سے ملاقاتیں ہوئیں، دونوں خاندانوں کی آپس میں بھی بات چیت اور ملاقاتیں کروائیں، مگر سوئی دونوں طرف سے وہیں اٹکی رہی۔ اتنا عرصہ گزر گیا مگر دونوں طرف سے والدین نہیں مانے۔ پچھلے دنوں سرینا ہوٹل فیصل آباد میں ایک غیر ملکی دوست سے ملنے گیا جو وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس کے کمرے سے نکلا تو ساتھ والے کمرے سے وہی دونوں سٹوڈنٹس ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نکل رہے تھے۔ اب کی بار ان کے چہرے پر نہ کوئی ندامت تھی اور نہ شرمندگی۔ سکون سے سلام کیا، مجھے حال احوال پوچھا اور پھر چلے گئے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اس حال میں ان کے والدین نے ہی پہنچایا ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ ان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں آخرت میں ایسے بچوں کے والدین کیا جواب دیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔